دیکھیں ایک سوال جو اٹھایا جاتا ہے امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے کہ کیا ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن کو سن کر ہم کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ غیبت میں جا سکتے ہیں تو امام زمانہ بھی غیبت میں جائیں گے. امام زمانہ کے علاوہ آپ کے پاس کیا کچھ مثالیں ہیں جو یہ بتلا سکیں کہ اللہ نے ایک رہنما، ایک رہبر، ایک نبی، ایک وسیع مخلص انسان بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور وہ غیبت میں چلا گیا؟ جی ہاں بالکل، ہمارے پاس ایسی کم و بیش 18 مثالیں ہیں. اس سے بھی زیادہ مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی تنگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلی مثال جو دی جاتی ہے وہ ہے ادریس علیہ السلام کی. سب سے پہلے نبی کی جو غیبت میں گئے، ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، بہت جابر بادشاہ تھا، اس نے ایک شخص کی زمین پہ قبضہ کر لیا اور اس کو قتل کر دیا. ادریس علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ اس کی زمین کم از کم واپس کرو، اور تم نے جو قتل کیا وہ بھی ناحق کیا. اس نے انکار کر دیا. تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، زمین واپس نہیں کرو گے اس شخص کے لواحقین کو، تو میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا اور بارش نہیں ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے تم کرو دعا، میں تو نہیں واپس کروں گا. تو یہ واپس چلے گئے، انہوں نے بد دعا کی اور بارش نہیں ہوئی. لوگوں نے جو ہے وہ بادشاہ کو کہا کہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بغاوت کرتے، تو بادشاہ نے قاتلانہ حملہ کروایا. پھر ان کے اصحاب نے کہا ادریس علیہ السلام سے آپ کہیں دور چلے جائیں، تو وہ غار میں جا کے چھپ گئے اور وہاں پہ زندگی بسر کرنے لگے. کم و بیش 20 سال وہ اس غار میں رہے، اور 20 سال بعد جب واپس آئے تو وہ بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا. وہ ملکہ جس نے قتل کروایا تھا اس کو کتوں نے کھا لیا تھا، اور 20 سال ہو گئے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے. تو امام نے جو ہے وہ نبی ادریس نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. پوری امت بادشاہ سمیت ان کے سامنے ننگے پیر چل کے آئی تھی اور اس نے ہاتھ جوڑ کے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو انہوں نے دعا کی، پھر بارش ہوئی. یہ پہلی غیبت جسے کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی. دوسری غیبت الیاس علیہ السلام، اور الیاس علیہ السلام نے تو تمام غیبتوں کے ریکارڈ توڑے میں، کیونکہ الیاس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے. اور الیاس علیہ السلام جب غیبت میں گئے تو ابھی تک غیبت میں ہیں. جس طرح خضر علیہ السلام پانی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، الیاس علیہ السلام خشکی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. الیاس علیہ السلام سال میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. اتفاق سے جب وہ کھانا کھا رہے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، جب رسول طائف کے دورے پر گئے تو انہوں نے ان کو اپنے کھانے میں شریک کیا اور اپنا تعارف کروایا. تو الیاس علیہ السلام خشکی پہ موجود ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد تیسری غیبت حضرت صالح علیہ السلام کی، کہ جن کی جو ہے اونٹنی کو لوگوں نے قتل کیا، پھر ان کی جان کے بھی در پہ ہو گئے، پھر وہ غیبت میں چلے گئے، کئی سال غیبت میں رہے، اور جب واپس آئے تو لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں. جو کافر تھے انہوں نے پہچاننے کے بعد بھی کہا کہ ہم تم کو نہیں مانتے. جو شک میں پڑ جانے والے تھے وہ آخر وقت تک شک میں پڑے رہے، اور جو مومنین تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اونٹنی کی نشانیاں بتلائیں، وہ واقعات بتلائیں جو آپ کے ساتھ ہوئے تھے. اگر آپ صالح علیہ السلام ہیں تو انہوں نے تمام چیزیں نشانیاں بتلائیں، تو لوگوں نے ان کو کہا کہ ہاں آپ واقعی صالح علیہ السلام ہیں. پھر صالح علیہ السلام نے ان کے ساتھ مل کے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا. صالح علیہ السلام کے بعد چوتھی غیبت جو ہمیں ملتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدائشی سے غیبت میں تھے، یعنی ابتدا غیبت سے ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے کہ جب نمرود کو کسی نے بتلایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور جس کے سبب تمہاری حکومت ختم ہوگی، تم قتل ہوگے، تو اس نے تمام جگہوں پہ پہرا بٹھا دیا. پتہ چلا کہ جس نے یہ خبر دی تھی یعنی ابراہیم کے والد نے، انہی کے گھر یہ اولاد ہو گئی. وہ گھبرا گئے تو ان کی زوجہ نے کہا کہ میں اس بچے کو لے کے پہاڑ پہ چلی جاتی ہوں. تقریباً 13 سال تک وہ پہاڑ پہ رہیں، اور پہاڑ پہ ابراہیم علیہ السلام کو غار میں رکھا اور وہ آتی جاتی رہیں. 13 سال بعد جو ہے وہ پھر بابل کے علاقوں میں، نینوا میں اور دیگر جگہوں پر آئے، نمرود سے پھر مقابلہ کیا. تو ان کی ابتدا ہی جو ہے وہ غیبت سے ہوتی ہے. پانچویں غیبت ہمیں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو قتل کا ارادہ کیا، کنویں میں پھینکا، تو وہ کنعان سے مصر گئے اور تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے تک غیبت میں رہے. شروع میں غلام کی حیثیت سے زندگی گزاری، پھر زندان میں قیدی کی حیثیت سے زندگی گزاری، پھر اس کے بعد انہوں نے عزیز مصر کی حیثیت سے زندگی گزاری. ان کے بھائی، ان کے والد ان کے سامنے کھڑے تھے لیکن ان کو پہچانتے نہیں تھے، بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں امام زمانہ بعض وقت موجود ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں. پھر انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا تو وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا قرآن کی صورت میں، وہ خواب جو ہے وہ پورا اتر گیا.
یوسف علیہ السلام کے بعد جو چھٹی غیبت ہمیں ملتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ملتی ہے. یوسف علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن میرے بعد تم پر بڑا سخت وقت آئے گا، لیکن تم صبر کرنا، لیکن ایک شخص آئے گا جو تمہیں ان تمام مصائب سے جو ہے وہ نجات دے گا. 450 سال تک یوسف علیہ السلام کے لوگوں پر جو ایمان لائے تھے ان پہ ظلم ستم ہوتا رہا، اور لوگوں نے، مصر کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کنعان کے لوگ ہیں، ان کو واپس نکالو، یا جو ان کے مذہب پر آ چکے ہیں ان کو بھی واپس نکالو. تو وہ اکثر یوسف علیہ السلام کی امت کے لوگ ایک مرد ولی، ایک فقیر، ایک عابد کے پاس چلے جاتے تھے اور اس کے پاس بیٹھ کے اپنے دل کا دکھڑا روتے تھے. تو وہ فقیر جو ہے ان کو بتلایا کرتا تھا کہ تم فکر نہ کرو، ایک نبی آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد انشاءاللہ تمہارے مصائب دور ہو جائیں گے. 450 سال تک یوسف علیہ السلام کی امت نے اس نجات دہندہ کا انتظار کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا. لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور اس وقت فی الحال میں جا رہا ہوں، لیکن تم لوگ میرے دین پر قائم رہنا. یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور تقریباً 50 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدائن میں رہے. یہ پورا عرصہ انہوں نے غیبت، یہ ان کی یوں سمجھ لیجیے دوسری غیبت تھی. ایک غیبت تھی پیدائش کے وقت کہ جب بادشاہ فرعون نے یہ کہلوا دیا تھا، جیسے اس کی نجومی نے بتلایا تھا کہ بچہ پیدا ہو گئی تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، تم کو قتل کرے گا، تو اسے پورے پہرے لگا دیے تھے، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو. تو ان کی والدہ نے صندوق میں رکھ کے ان کو سمندر کے برد کر دیا، اور وہ صندوق جو ہے آسیہ علیہ السلام کے پاس آیا. تو پہلی غیبت وہ تھی. دوسری غیبت یہ مدائن. 50 سال یہ گئے. جب کچھ عرصہ گزر گیا تو لوگ پھر وہی اسی فقیر کے پاس آئے اور کہا کہ وہ صاحب کہاں ہیں، وہ شخص کہاں ہیں جو ہم سے وعدہ کر کے گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کے آنے میں تقریباً 40 سال ہیں، تم 40 سال تک انتظار کرو. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کہ 40 سال بعد وہ شخص آ جائے گا جو ہمیں ظلم و ستم سے نجات دلائے گا. تو اللہ نے فوراً وحی کی کہ ان لوگوں کو کہو کہ تم لوگوں نے چونکہ الحمدللہ کہا ہے اس لیے مدت میں 10 سال کم کر کے 30 سال کر دیتا ہوں. جب انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد، جب انہوں نے یہ سنا تو یہ کہا کہ بلا شبہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ نے فوراً وحی کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے چنانچہ اس پر میں 10 سال اور کم کیے کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہر نیکی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ نے فوراً وحی کی کہ میں 10 سال اور کم کر دیتا ہوں، اب فقط 10 سال رہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہر برائی کو مٹانے والا اللہ ہی ہے. اللہ نے کہا اب تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص آتا ہی ہوگا. اور لوگوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ان کی طرف چلے آ رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو تعلیمات دی، ان کو تیار کیا، اور تقریباً 40 سال کا عرصہ لگا فرعون سے مقابلہ کرنے میں اور اس کے لشکر کو فرعون سمیت نیل میں غرقاب کرنے میں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی غیبت. اچھا، یہی لوگ جو ایمان لائے، یہی لوگ جو دریائے نیل کے درمیان راستہ جو بنا تھا اس میں جو ہے چل کر موسیٰ کے پیچھے پیچھے کوہ طور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آئے، 6 لاکھ لوگ تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے اور میں اللہ کی طرف ملاقات کے لیے جا رہا ہوں 30 دن کے لیے. وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور اس میں 10 اور بڑھا دیے، 30 دن کے ساتھ 10 دن اور بڑھا دیے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ اور 40 لیلہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کل 40 راتیں اللہ کے پاس قیام کی. اب دیکھیں جو ہماری غیبت ہے وہ کس طرح ہمارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے. اب یہ دیکھیں 30 دن گزرے، 31 دن لوگ بالکل تیار کہ اب موسیٰ علیہ السلام آتے ہوں گے، خوش آمدید کہیں گے. 31واں دن گزر گیا، موسیٰ نہیں آئے. 32واں دن گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. 33واں دن گزر گیا، کوئی خبر نہیں. 34واں 35واں جب دن گزرا تو سامری کی حسد کی جو خصلت تھی وہ اس پہ عود کرائی، اور اس نے کہا کہ موسیٰ نے ہارون کو کیوں خلیفہ بنایا، ہارون کو اپنا وصی کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا، میں بھی تو یعقوب علیہ السلام کا پوتا ہوں. چنانچہ اس نے بچڑا تیار کیا، لوگوں کو کہا کہ تم سب سونا لے کر آ جاؤ. جب سونا لے کر آئے تو اس نے سونے میں ایک مٹھی خاک ڈال دی. کون سی خاک؟ جو اس نے دریائے نیل میں جو راستہ پیدا ہوا تھا، جس راستے پہ جبرائیل آگے آگے چل رہے تھے، ان کے قدموں کی خاک.
جبرائیل کے قدموں کی خاک جب گئی بچڑے کے منہ میں تو بچڑا بولنے لگا. لوگوں نے کہا بس یہی خدا ہے. سامنے نے کہا دیکھو یہ خدا ہے, یہ بولتا بھی ہے. جب جبرائیل کے قدموں کی خاک بچڑے کو خدا بنا سکتی ہے تو حسین کے قبر کی مٹی کیا کچھ نہیں کر سکتی. اللہم صلی علی محمد. اب سامری نے جو کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ تمہارا خدا, یعنی خدا جانور ہے اور نبی انسان ہے. عجیب و غریب صورتحال. آپ کو معلوم ہے کہ بہت آسان ہے اس منظر کو, اس کہانی کو سننا, لیکن بہت مشکل ہے اس وقت کو برداشت کرنا جب یہ آزمائش پڑی ہوگی. 6 لاکھ میں سے 5.5 لاکھ منحرف ہو گئے. 5.5 لاکھ. اب میجورٹی از ناٹ اتھارٹی, یہ ذہن میں رکھ لیں جو ڈیموکریسی کا راگ الاپ دے, تو وہ منحرف ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے, بڑی مشکل سے سمجھایا, کچھ لوگ واپس آئے, کچھ لوگ واپس نہیں آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے 3 غیبتیں تھیں اور آپ نے دیکھ لیا کس طرح ان غیبت میں لوگوں نے اپنے ایمان کو کھویا. 7ویں غیبت عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام 12 ساتھیوں کے ساتھ فرار ہوتے اور بادشاہ ان کے پیچھے ہے اور ایک گھر میں پناہ لیتے ہیں. اس میں ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جا کے بادشاہ کو خبر دے دوں گا کہ یہ عیسیٰ ہے. وہ باہر نکلتا ہے, جیسے ہی باہر نکلتا ہے اس کی شکل و صورت عیسیٰ جیسی ہو جاتی ہے. لوگ فوراً اس کو پکڑ لیتے, کہتے نہیں عیسیٰ تو اندر ہے. کہتے عیسیٰ نہیں, عیسیٰ اندر نہیں, عیسیٰ باہر ہے. اور اس کو لے جا کر وہ صلیب پہ چڑھا دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے. اور آج تک عیسائی دنیا یہی سمجھ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کھڑکی پہ چڑھتے ہیں اور کھڑکی کھلتی ہے اور وہاں سے وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں. ابھی تک وہ آسمان پر موجود ہے. جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے پیچھے, امام کے لشکر کی نصرت کریں گے, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ 7 انبیاء کی غیبت آپ نے دیکھی جلدی جلدی. اس کے بعد وہ جو انبیاء نہیں ہیں, مثلا خضر علیہ السلام کہ جن کا علم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھا, جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ استاد تھے, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں. انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے, لوگوں کو پانی میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ کی شہادت پر خضر علیہ السلام آئے, وہ بھی گریہ زاری کرنے لگے اور اہل بیت کو تسلی تشفی دینے لگے. لوگوں نے ان کی آواز سنی لیکن ان کو دیکھا نہیں, تو مولا علی نے بتایا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے. اسی طرح ایک دفعہ 5ویں امام مدینے کی گلی میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے رنجیدہ. تو یہ ایک شخص آتا ان کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ اگر دنیا کی وجہ سے رنجیدہ ہیں تو اللہ نے رزق تیار کر دیا ہے جو نیک و بد دونوں کے لیے ہے. اگر آپ آخرت کی وجہ حوالے سے وہ رنجیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے آخرت میں. انہوں نے کہا کہ میں فتنہ زبیر کی وجہ سے پریشان ہوں. تو پھر اس شخص نے جو ہے وہ جواب دیا کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرا, اللہ نے اس کو نجات نہیں دی؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی شخص نے اللہ پر توکل کیا ہو اور اللہ نے جو ہے اللہ اس کے لیے کافی نہ ہوا ہو؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شخص اللہ کو اختیار کرتا ہے اور اللہ نے اس کو اختیار نہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, میں نے نہیں دیکھا. پھر یہ کہہ کے وہ شخص چلا گیا. لوگوں نے پوچھا یا امام یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام ہے. تو خضر علیہ السلام کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے, اور جب بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اس محفل میں موجود ہوتے ہیں. چنانچہ جب بھی ان کا تذکرہ کرو ان کو سلام کرو, اور یہ جو ہے لوگوں کے غم کو دور کرتے ہیں اور اہل بیت کے لیے کو تسلی دیتے ہیں. خضر علیہ السلام کے بعد ایک اور شخصیت جو نبی نہیں ہے لیکن غیبت میں گئی, وہ ہے ذوالقرنین. نبی شخصیت ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے 2 سینگ تھے. 2 سینگ نہیں تھے اصل میں. جب یہ اپنی امت کے پاس آئے تو امت نے ان کو مارا اور لہو لہان کر دیا. مارتے ہوئے ایک گرز ان کا جو ہے وہ سر پہ پڑا, جو ایک بہت بڑا گومڑا نکل آیا, سوجن, تو وہ سینگ جیسی تھی. تو پھر وہ ناراض ہو گئے, غیبت میں چلے گئے. پھر کچھ عرصے بعد آئے, پھر دوبارہ لوگوں سے جو ہے انہی کی امت نے ان کو مارا پیٹا. پھر دوسری جگہ گرز مارا تو ایک اور سینگ نکل آیا, یعنی سویلنگ, گومڑا نکل آیا. تو وہ 2 سینگ جیسے جسے کہتے ہیں گومڑے یا سوجن ان کی نکل آئی, اس لیے ان کو ذوالقرنین. ذو کا مطلب 2, قرنین کا مطلب ہے سینگ, قرن سے نکلا ہے قرنین. ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ لمحوں میں طے کر لیا کرتے تھے. جب امام سے پوچھا تو امام نے بتلایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ابر
آسمان کا بادل ان کو مسخر کر دیا تھا، اس لیے وہ طے کرتے تھے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ہمارے امام غائب کی مثل ذوالقرنین کسی ہے کہ وہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ طے کریں گے، اور وہ کوئی ایسا دشت، ایسا جنگل، ایسا صحرا، ایسا سمندر نہیں چھوڑیں گے کہ جو ذوالقرنین نے طے کیا ہو اور ہمارے امام غائب نے نہیں طے کیا۔ اس کے بعد جو شخص نبی نہیں تھا لیکن وہ غیبت میں گیا وہ عزیر علیہ السلام۔ عزیر علیہ السلام جس کو نبی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، 100 سال تک سوتے رہے، اور جب بیدار ہو کے اپنی قوم میں واپس آئے تو لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں، بڑی مشکل سے انہوں نے نشانیاں بتلائی اس زمانے کی، پھر لوگوں نے 100 سال۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے اور دوبارہ پھر سو گئے بادشاہ اور ان کے سپاہیوں کے آنے پر، اور اب تک سو رہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو یہ تمام لوگ آئیں گے۔ تو آپ نے یہ دیکھا، یہ 7 مثالیں انبیاء کی، اس کے علاوہ یہ 4 مثالیں ان لوگوں کی جو نبی نہیں تھے۔ 11 افراد، 12ویں خود رسول اللہ۔ اگر آپ دیکھیں کہ ابتدائی 3 سال ان کی خفیہ تبلیغ میں گزرے، لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے۔ جب اعلان کیا تب ان کا ایک انٹروڈکشن ہوا، یا غیبت صغریٰ کے لیے کہ چند لوگوں کو معلوم تھا، تمام لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ پھر وہ 3 دن جو غار میں موجود تھے اپنی امت سے، وہ 3 دن بھی غیبت کے آپ کہلا سکتے ہیں۔ یہ 12 مثالیں۔ اس کے بعد خود آئمہ میں اگر آپ تلاش کریں، چند مثالیں تو ہم آپ کو دے چکے، آئمہ نے خود 12ویں امام کی غیبت کی عادت ڈلوائی ہے۔ مثلا 6 امام جب الگ تلگ ہو کے بیٹھ گئے بنو امیہ بنو عباس کی لڑائی سے اور اپنے مدرسے کو چلانے لگے، لوگوں نے کہا غیبت میں چلے گئے، تو نویسہ فرقہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ پھر آپ نے دیکھا امام موسیٰ کاظم 14 سال غیبت میں گئے۔ پھر امام علی رضا جب تک ولی عہد نہیں بنے تھے اس وقت وہ غیبت میں رہے۔ امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، مسلسل غیبتیں ان کی بڑھتی رہی ہیں اور کم سے کم لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ جب 12ویں کا نمبر آیا تو لوگ تیار ہو گئے کہ ہاں واقعی کہ ان کے لیے بھی غیبت ہے، کیونکہ جب ان سے پہلے 6 کے لیے غیبت ہو سکتی ہے تو ان کے لیے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی غیبت جو ہے وہ ان کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، بچپن پہ رہتی ہے، پھر صغریٰ، پھر کبریٰ کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام زمانہ سے پہلے غیبتیں ہوئی ہیں، امام زمانہ سے پہلے انبیاء کی غیبتیں ہوئی ہیں، امام زمانہ سے پہلے اوصیاء کی غیبتیں ہوئی ہیں، امام زمانہ سے پہلے ان لوگوں کی غیبتیں ہوئی ہیں کہ جو پیغمبر یا اوصیاء نہیں تھے لیکن صالح ترین افراد تھے اور امت کی فکر میں رہتے تھے، وہ بھی غیبت میں گئے۔ اگر امام زمانہ غیبت میں چلے گئے تو کون سی ایسی جسے کہتے ہیں کہ حیرت انگیز بات ہو گئی۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.